من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے علم نحو 3 دن علم صرف مقدماتی چلتی ہے اور 3 دن نحو مقدماتی، اور یہ دونوں اتفاق اور بہت سی مقدماتی کتاب ہیں جو میں نے دیکھی ہیں، لیکن ان میں یہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ کتابیں اس ترتیب سے، اس طریقے سے لکھی گئی ہیں کہ سامنے والا ایک دم سمجھے اور باقاعدہ کوئی سوال نہ رہ جائے، ایسی کوئی بات چھوڑتے نہیں ہیں جو اس کتاب میں نہ ہو آپ کے مقدماتی حد تک۔ ٹھیک ہے، مقدمہ علم نحو کی تعریف کر رہے ہیں ہم نے۔ جیسے علم صرف مقدماتی میں صرف کی تعریف پڑھی تھی کہ صرف کی تعریف کیا تھی، ہمیں وہ کلمہ بدلنا سکھاتا ہے کہ ایک کلمے کو کیسے مختلف شکلوں میں ڈالنا ہے۔ تو علم نحو کیا سکھاتا ہے؟ علم نحو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جب عربی کلمات، آپ عربی کلمات دیکھیے، پہلی بات تو علم نحو کی موضوع کلام ہے۔ ٹھیک ہے، کلمہ ایک الگ چیز ہے، کلموں سے مل کے کلام بنتا ہے۔ جب کلمات کو آپس میں ملاتے ہیں تو علم نحو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلمات کا آپس میں کیا رشتہ داری ہے، کیا تعلق ہے، کیا ارتباط ہے، کیا تعلق ہے، کیا ارتباط ہے، اور کلمات کے آخر کی حرکت کو بتاتا ہے کہ یہ حرکت ہے تو کیوں ہے، یہاں پہ ضمہ ہے تو کیوں ہے، یہاں پہ فتح ہے تو کیوں ہے، یہاں پہ جر ہے تو کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، یہاں دیکھیے، دیکھ رہی ہے اسکرین آپ کو؟ جی فہیم جی صاحب دیکھیے، جی 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 جناب۔ ایک یہ دیکھیے، کیا لکھا ہے یہ؟ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے یہ؟ زید خالد۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ عربی سے کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کوئی بتائے گا؟ یہ کلمہ ہے۔ بتایا تھا کل علم صرف میں بھی، فعل بھی کلمہ ہوتا ہے، اسم بھی کلمہ ہوتا ہے، حرف بھی کلمہ ہوتا ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ تو یضربو ایک کلمہ ہے، یضربو، دیکھیے اسپیکر بند کر لیجئے، چرخا چل رہا ہے آپ کے یہاں، کرگا جسے بولتے ہیں۔ یضربو دیکھیے ایک کلمہ ہے، کیونکہ کل بتایا علم صرف میں، صرف مقدماتی میں، کہ کلمے کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، یعنی اسم بھی کلمہ ہوتا ہے، فعل بھی کلمہ ہوتا ہے، حرف بھی۔ تو یہ یضربو ہے، یہ ایک کلمہ ہے، ایک یعنی کلمہ ہے، کلمات تو نہیں ہے نا، ایک ہے۔ زید ایک کلمہ ہے، خالد ایک کلمہ ہے، الگ الگ یہ کلمے ہیں۔ مثلا علم صرف ہمیں یہ سکھائے گا کہ یضربو ہم نے بنانا کیسے ہے۔ علم صرف ہمیں یہ سکھائے گا کہ یضربو، الضربو سے یضربو بنا کیسے۔ لیکن علم نحو، کیونکہ علم صرف کا موضوع کیا تھا؟ کلمہ، ایک کلمہ، مثلا کلمہ، لیکن علم نحو کا موضوع ہے کلام، اور کلام ایک کلمے سے نہیں بنتا ہے، کم سے کم 2 یا اس سے زیادہ کلموں سے مل کے بنتا ہے۔ تو اب یہ یضربو، ایک ہے یضربو، ایک ہے زید اور ایک ہے خالد، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اس کو آپس میں تعلق دیجئے۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے نا؟ جی جناب کلیئر آ رہا ہے۔ جی، اب ان کو آپس میں تعلق دیجئے۔ یضربو، یضربو زید خالدن، ٹھیک ہے، یضربو زید خالدن۔ ابھی تک یہ جو یضربو الگ تھا، زید الگ تھا، خالد الگ تھا، ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہیں تھا آپس میں، کوئی آپس میں کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی ربط نہیں تھا۔ یضربو الگ تھا، زید الگ تھا، خالد الگ تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے زید تھا، زیدن نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے خالد تھا، خالدن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپس میں ان کلموں کو ملایا اور اسے کلام بنایا تو اب یہ ہو گیا یضربو زیدن خالدن، یضربو زیدن خالدن۔ تو اب علم نحو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب عربی کلمات کو آپس میں ملاتے ہیں، دیکھو یضربو ایک کلمہ، یہ 3 کلمے ہیں نہیں، یہ 3 کلمے ہیں، یضربو، زید اور خالد۔ علم نحو ہمیں سکھاتا ہے
کہ ترکیب کے وقت جب عربی کلمات کو آپس میں ملاتے ہیں تو علم نحو ہمیں بتاتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. بتائیے کیا تعلق ہے؟ زید کا یضربو سے کیا تعلق ہے؟ فہیم صاحب آپ بتائیں گے. یہ آپ فہیم صاحب بتائیں گے. زید کا یضربو سے کیا تعلق ہے؟ فاعل کا. ہاں، یضربو کا زید سے یہ تعلق ہے کہ زید ان میں یضربو عمل کر رہا ہے، یضربو عامل ہے اور زید اس کا معمول ہے. معمول ہے نہیں سے زیدن جو کیا ہے، زید کو جو زیدن کیا ہے اس یضربو نے کیا ہے. زید یضربو کو زیدن کو جو زید کیا، زید کو جو زیدن کیا ہے یہ یضربو نے کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق یہ ہوا کہ زید یضربو کا فاعل ہے اور زید میں یضربو نے عمل کیا ہے. خالد کا کیا تعلق ہے؟ خالد یضربو کا مفعول ہے، یضربو نے اس میں عمل کیا ہے اور اس لیے یہ منصوب ہے. تو علم نحو ہمیں سکھاتا ہے کہ عربی کلمات کو جب آپس میں ترکیب دی جاتی ہے تو آپس میں ان کا کیا تعلق ہے اور ارتباط کے وقت کلموں کی آخری حرکت کیا ہے. زید کی آخری حرکت دن ہے، کیا ہے؟ زیدن. خالدن اس حرکت سے گفتگو کرتا ہے، یعنی اس حرکت سے گفتگو کرتا ہے. جب کلمات کو آپس میں ملاتے ہیں تو ان کی آخر کی حرکت سے گفتگو کرتا ہے اور ان کلمات کا کلام بناتے ہوئے جب کلام بنا لیتے ہیں، ترتیب دے دیتے ہیں، آپس میں کیا تعلق ہے یہ بتاتا ہے. علم نحو ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو سمجھ گئے کیا سکھاتا ہے؟ جی جی جناب. مہدی فاطمہ سمجھ گئے کیا سکھاتا ہے علم نحو ہمیں؟ جی صحیح. آپ کوئی ایسا ہے جو نہیں سمجھا ہو؟ فردوس فاطمہ. جی بابا سمجھ. جی مثال دے دی. اب دیکھیے، اب یہ کہہ رہے ہیں تعریف نحو، نحو کی تعریف. علم نحو از چگونگی ارتباط کلمات عربی و حالات و حرکات آخر آنہا ہنگام ترکیب با یکدیگر سخن می گوید. علم نحو کس چیز کی کیفیت سے گفتگو کرتا ہے. کیفیت سے گفتگو کرتا ہے. کس چیز کی کیفیت؟ عربی کلمات کا ترکیب کے وقت. یہاں دیکھیں ہنگام ترکیب با یکدیگر، عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے وقت، عربی کلمات کو جب آپس میں ترکیب دیں گے اس وقت ان کا آپس میں ارتباط یعنی تعلق اور اس کلموں کے آخر کی حالت اور حرکت سے گفتگو کرتا ہے. سخن می گوید، اس سے گفتگو کرتا ہے. یعنی جب عربی کلمات کو آپس میں ملائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپس میں ملاتے وقت ان کلمات کی آخری حالت کیا ہے یا آخری حرکت کیا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے اور ان کلمات کا آپس میں تعلق کیا ہے یہ بحث کرتا ہے. یہ ہے علم نحو. موضوع کیا ہے علم نحو کا آپ نے دیکھ لیا، یہیں تعریف میں پتہ لگ گیا. عربی کلمات کو آپس میں جب ترکیب دیتے ہیں تو جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو کلام بن جاتا ہے. جب کلمات کو ملا کے ایک جگہ ربط دے دیتے ہیں تو کلام بن جاتا ہے. جب کلام بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم نحو کلام سے گفتگو کرتا ہے. علم صرف کلمے سے گفتگو کرتا ہے اور علم نحو کلام سے بھی کرتا ہے، کلمے سے بھی کرتا ہے. اب پوچھو کیسے؟ ابھی دیکھو تعریف میں کیا کہا، عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے وقت آپس میں کیا تعلق ہے یہ بتاتا ہے. تو آپس میں کیا تعلق ہے عربی کلمات کا؟ یہ تو ہو گیا کلام. لیکن کلمات کے آخری حالت اور حرکت کیا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے. علیکم السلام. کون؟ علینا فاطمہ. آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو اردو میں ہیں اور یہ صرف نحو کا چل رہا ہے. جی تو کلمہ بھی دیکھ لیا نہیں آپ نے؟ نہیں، کلمہ بھی، کلمے سے بھی بحث کرتا ہے نہیں علم نحو. فہیم صاحب، عابد، غلام علی. جی جی انم کلام سے سمجھی آپ کلام سے کہاں پہ ہوئی بحث؟ کلمے سے. علم نحو میں کلمے سے کہاں بحث ہوئی؟ یہ جو کہا انہوں نے حالات و حرکات آخر آنا، کلمات کی آخری حالت اور حرکت. تو ہر کلمے کے آخر کی جو حالت اور حرکت ہے یعنی کلمے کی بات ہو گئی. اور کلام جب آپس میں کیا تعلق ہے اس سے، تو لہٰذا علم نحو کا موضوع علم نحو کلمہ و کلام است. کلمہ اور کلام ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ کلمہ کس اعتبار سے موضوع ہے؟ اس کے آخر کی حرکت کے اعتبار سے کہ اس کے آخر میں حرکت کیا ہے. زیدن میں آخر میں حرکت زیدن ہے، ضمہ ہے. جاء زیدن میں آپ کا زید کی آخری حرکت ضمہ.
مرفوع ہے یہ، ٹھیک ہے. تو کلمہ کس اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے؟ اس کی آخری حرکت جملے کے اندر جی جملے کے اندر اسپیکر جملے کے اندر اس کلام کے اندر اس کلمے کی آخری حرکت کیا ہے، اس آخری حرکت سے گفتگو کرتا ہے. تو اس اعتبار سے علم نحو کا موضوع کلمہ ہے. اور کلام کس اعتبار سے موضوع ہے؟ کلام اس اعتبار سے موضوع ہے کہ کلام کے اندر جب اجزاء کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو ان اجزاء سے اس کے اجزاء سے آپس میں کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ ہے، یہ اس سے گفتگو کرتا ہے. تو کلام کس اعتبار سے موضوع ہے؟ از جہت پیوند اجزائے آن، کلام کے جو اجزاء کا آپس میں جوڑ ہے اس اعتبار سے کہ آپس میں ان کا کیا جوڑ ہے، یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے. اس اعتبار سے علم نحو میں بحث ہوتی ہے. تو علم نحو میں بھی کلمہ موضوع ہے اور علم صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے. تو فرق کیا ہے پھر؟ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے تو کس اعتبار سے، اور علم نحو کا موضوع کلمہ ہے تو کس اعتبار سے؟ علم صرف میں نے بتایا تھا کہ علم صرف میں کلمہ موضوع ہے بناوٹ کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے کہ یہ کیسے بننا ہے. اور علم نحو میں کلمہ موضوع ہے اس کے آخر کی حرکت کے اعتبار سے، کلمے کی آخری حرکت کے اعتبار سے. اور کلام کس اعتبار سے موضوع ہے کہ کلام کے جو اجزاء ہیں ان میں آپس میں کیا تعلق، کیا جوڑ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے. تو یہ علم نحو کا موضوع ہے. فائدہ کیا ہے؟ آپ تعریف دیکھی اور اب موضوع دیکھ لیا، اسی میں آپ کو فائدہ بھی نظر آ گیا ہوگا کہ کیا، کہ جب آپ کوئی عربی عبارت لکھنا چاہیں گے، جب کوئی آپ عربی عبارت لکھنا چاہیں گے تو جاء زید اور عمر، جاء زید اور وہ ضربہ زید اور خالد میں ضربہ کو ضربہ ہی لکھیں گے آپ اعراب کے اعتبار سے، زید کو زیدن لکھیں گے اور خالد کو خالدن لکھیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ زید اس کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، ضربہ کا فاعل ہے زید اور زید مرفوع ہوتا ہے کیونکہ علم نحو نے بتا دیا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس کی آخری حرکت رفع ہوگی. خالد اس کا مفعول ہے تو منصوب ہوگا کیونکہ علم نحو نے بتا دیا کہ مفعول منصوب ہوتا ہے. تو جب آپ لکھیں گے تو صحیح لکھیں گے آپ عربی، اور جب عربی بولیں گے تب عربی صحیح بولیں گے آپ. ضربہ زید امرن ہی بولیں گے، ضربہ زید امرن ہی بولیں گے، ضربہ زید امرن نہیں کہیں گے آپ، ضربہ زید امرن نہیں کہیں گے، ضربہ زیدن امرن نہیں کہیں گے آپ، ضربہ زیدن امرن نہیں کہیں گے آپ، ضربہ زید امرن ہی کہیں گے. کیوں کہیں گے بھائی؟ بول چال میں ایسا ہی کیوں کہیں گے؟ اور طریقے سے کیوں نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو علم نحو نے بتا دیا ہے کہ فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، اور فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس کو رفع دیا جائے گا، اور اس کا مفعول منصوب ہوتا ہے فعل کا، لہٰذا اس کو نصب دیا جائے گا. تو فائدہ علم نحو کا یہ ہوا کہ لکھنے میں اور بولنے میں، عربی لکھنے میں اور عربی بولنے میں، عربی لکھنے میں اور عربی بولنے میں خطا سے محفوظ رہیں گے. فائدہ نحو، فائدہ علم نحو کیا ہے؟ محفوظ ماندن از خطا، خطا سے محفوظ رہنا. کس چیز میں؟ در گفتار، گفتگو کرنے میں، و نوشتار عربی، عربی بول چال اور عربی لکھنے میں خطا سے محفوظ ہونا، یہ ہے علم نحو کا فائدہ. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی کافی، کیونکہ میں نے تھوڑا سا مقدمات کے طور پر آپ کو کچھ نصیحتیں، کچھ گزارشات کی میں نے آپ کو، اس لیے آج کے لیے اتنا کافی. آپ لکھ لیجئے گا مباحثے میں جو باتیں میں نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا آپ سوال بنا سکتے ہیں، آپ علم نحو کی تعریف لکھیے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام. ایک سوال بنائیے کہ کلمہ علم نحو کا موضوع کس اعتبار سے ہے اور کلام کس اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے، اور علم صرف کا موضوع کلمہ کس اعتبار سے ہے، علم نحو کا فائدہ. یہ آپ سوال بنا کے لکھ سکتے ہیں. جو سمجھ میں نہ آئے مباحثے کے بعد وہ مجھے بتائیے گا، مجھ سے پوچھیے گا، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ